الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شرک کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ صفت ایک ہو اور اس میں دو یا دو سے زیادہ ہو بہو اسی صفت رکھنے والے اس میں شریک ہوں۔ صفت ایک ہو، اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں، ایک جیسے، ایک ہی طرح کے، تو یہ شرک ہے۔ بہرحال شرک کی یہ جو تعریف ہے، اس کا تعلق پھر بھی سراسر اعتقاد سے ہے، اعتقادی ذہن سے ہے، اعتقادی دل سے ہے۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ میں سے کسی کو ایک لمحہ کے لیے بھی مستقل متصرف نہیں مانتا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آگے بانیت تعظیم اپنی پیشانی رکھ دیا کرتا ہے، حالانکہ امت مسلمہ کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دیا گیا ہے، تو چونکہ خدا کے بارے میں اس کا عقیدہ درست ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا، کسی غیر کو سجدہ عبودیت نہیں کیا، معبودیت والا سجدہ نہیں کیا، معبود ایک ہی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حقیقی معبود جانتا ہے، متصرف بذات مانتا ہے، لہذا وہ شرک کی شرعی تعریف کے مطابق مشرک نہیں ہوگا، مگر اللہ کے سامنے پیشانی رکھنا خوابانیت تعظیمی کیوں نہ ہو جائز نہیں، یعنی غیر اللہ کے سامنے پیشانی رکھنا چاہے با نیت تعظیم ہی کیوں نہ ہو جائز نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ تعظیمی بھی اپنی پیشانی رکھ دینا بھی حرام کیا ہے، منع فرمایا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً منع کرنے کی وجہ سے، چونکہ آپ نے واضح طور پہ منع کیا ہے، سخت گناہ ہے ساتھ، کیونکہ ایسا کرنے سے ذہنوں میں اشتباہ شرک پیدا ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کو تو بالکل شک صحیح گزرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کا دروازہ جواز مکمل کھل سکتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب نماز جنازہ کو لیجئے، نماز جنازہ کے طرز ادائیگی سے احتیاط کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، حالانکہ اس نماز میں سب لوگ بارگاہ ایزدی میں دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور مخاطب بھی ذات باری تعالیٰ ہی ہوتی ہے، میت نہیں ہوتی۔ اگر نماز جنازہ میں رخصت سجدہ دے دی جاتی تو اس لحاظ سے بالکل درست تھی، یہ سجدہ میت کو نہیں ہے، اللہ کو کیا جا رہا ہے، مگر یہ ہوتا کہ نماز جنازہ میں اذان سجدہ، اذن سجدہ جو ہے، اذن سجدہ جو ہے اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس میں میت کی جانب سجدے کا اشتباہ ہوتا ہے، کہ میت جو سامنے پڑی ہوتی ہے امام صاحب کے سامنے، تو اس لیے ایسے لگتا ہے دیکھنے والوں کو جیسے یہ میت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جنازہ میں کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی رکوع نہیں ہے، کوئی جھکنا نہیں ہے، کوئی زمین پر ماتھا ٹیکنا نہیں ہے، کیونکہ آگے میت پڑی ہوئی ہے، حالانکہ پڑھنے والے، پڑھانے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میت کے لیے دعا کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے ذہن میں بھی، دل میں بھی بات نہیں ہوتی کہ میں میت کو سجدہ کر رہا ہوں، لیکن احتیاطاً حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہوا ہے، اس میں سجدے ہی نہیں ہے، رکوع نہیں ہے، نماز جنازہ کھڑے کھڑے ادا ہوتی ہے۔ تو اگر نماز جنازہ میں رخصت سجدہ ہوتی تو اس کے پھر در پردہ میت کی قبر کو سجدہ کرنے کی جواز کی غمازی بھی پائی جا سکتی تھی۔ اسی بنا پر شارع اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نہ خود نماز جنازہ میں رکوع و سجود فرمایا اور نہ ہی اپنی امت کو اس کی اجازت دی۔ تو معلوم ہوا اس ساری گفتگو سے کہ ایک تو جو شرک ہے وہ اعتقادی ہے، اللہ کی ذات و صفات میں خالی سوچ لینے سے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی صفات کا مالک ہے یا اللہ کے علاوہ بھی کسی کو سجدہ جائز ہے، تو شرک تو ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے اور سیدھا کافر ہوتا ہے، شرک جلی ہے۔ تو دوسرے یہ کہ احتیاط کا یہ عالم ہے کہ نماز جنازہ میں بھی رکوع اور سجدہ نہیں رکھا گیا تاکہ امت مسلمہ کسی فتنے میں نہ پڑے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ہر جگہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ ہی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔